اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا۔ الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ونصر جنده۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا۔ حاضرین، آج کا دن ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں منایا جاتا ہے۔ اسلام میں دو عید ہیں، ایک تو رمضان کے روزے پورے کرنے کے بعد عید الفطر کی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ذوالحجہ کے پورے 9 دن گزرنے کے بعد 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی میں ایک اور مرتبہ عید پڑھنے کا موقع دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی کی قربانیاں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن ہم کو اس عیدگاہ سے ناکام نہ لوٹائے، ہمارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ یہ دعا آپ کو ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی تھے۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام کب پیدا ہوئے، کیا ہوئے، خیر کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے نبی سے پہلے کے ہمارے نبی کے بعد یہ بھی بعض مسلمانوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے، دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے، خالی دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، دین کا علم جاننے والے اور دین کا علم نہیں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ہم غافل ہیں۔ ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دلائیں۔ انگریزی پڑھنا فلاں پڑھنا حرام نہیں ہے، جائز ہے، ضرور پڑھو، لیکن دینی تعلیم اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ وہ ہم سے غفلت ہوئی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ماں باپ سے پوچھے گا تم اپنے بچے کو دین سکھائے، دین پڑھائے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے، لیکن مسلمان اس کو نہیں جانتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی تھے، ان کے واقعات قرآن میں کئی جگہ ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے کہ بہت اہمیت ہے اس کی۔
تو ہم کو چاہیے کہ اس قصے کو تھوڑا سا سن لیں تاکہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو۔ 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کا باپ بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، لیکن اللہ کی مہربانی سے اس گھر میں پیدا ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا۔ تو کہاں سے شروع کریں دعوت؟ اپنے والد سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں۔ ابا کیوں پوجا کرتے آپ ان سب کی، ان بتوں کی؟ کچھ بھی نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں۔ ابا جان میری بات مانیے، مجھے ڈر ہے کہ شیطان آپ پر حاوی ہو جائے گا اور آپ اللہ کے عذاب میں جائیں گے۔ بہت دن تک بولے، سب کو بھی بولے، پھر بھی کیا کیا سب ہوا؟ آخر میں یہ ہوا کہ ان کو جو ہے آگ میں ڈالنا ہے، آگ میں ڈالنا ہے جی۔ یہ عذاب دنیا میں عقبید والوں کو، کھائی والوں کو دیا گیا۔ بعد میں پہلے ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے۔ کتنی بڑی آگ جی؟ کہتے 6 مہینے لکڑیاں جمائی گئی، ان کو جمایا گیا، وہ آگ لگائی گئی، پرندہ بھی اوپر سے جاتا، مر کے گر جاتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا سمجھ میں نہیں آتا، کیا کریں گے؟ کئی لوگ جو ہے جھولا جیسا ہوتا نا ویسا ہٹائے ہٹائے خوب ہٹا کے زور سے ڈالے، جا کے آگ میں گرے۔ اللہ کا حکم ہوا یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، آگ ابراہیم کو نہیں جلانا، ٹھنڈی ہو جا، پھول بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام تھے اس میں، کہا کہ صاحب دیکھو اس میں بھی نہیں جلے یہ۔ اس طرح جو آدمی عقل کھو دیتا ہے، سوچتا نہیں ارے اتنے بڑی نبی کیا نو ایمان لائے، وہ نہیں کرے، بلکہ یہ طے کرے ان کو بھیجو، اس بستی سے اٹھا کے باہر بھیجو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے چلے جانے کا حکم دیا۔ ان کے والد نے کہا چل یہاں سے میرے گھر سے نکل کر، دین کے واسطے گھر سے نکالے، بستی سے نکالے، محلے سے نکالے، قربانی دینا، اللہ تعالیٰ انتظام کرنے والا ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ سفر کرے۔ کہاں سے؟ عراق سے سفر کرے، مصر ہوتے ہوئے ملک شام کو آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 80 سال کی عمر میں سارہ علیہ السلام نہیں حاجرہ علیہ السلام سے ایک بچہ دیا جی۔ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی حب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، اللہ مجھے نیک اولاد دے، اللہ اولاد نہیں جی مانگتے، نیک اولاد مانگتے، نیک بچی دے، نیک بچہ دے، دیندار بچہ دے، دیندار بچی دے، ایسے مانگتے، بچہ دو بچہ دو ایسا نہیں مانگتے۔ یحییٰ زکریا علیہ السلام نے بھی ایسی دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسی دعا کی۔ بہرحال ایسا ہوا حاجر علیہ السلام کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن اللہ کا حکم ہوا ابراہیم تم ان کو لے جا کے مکے میں چھوڑو۔ مکہ کیسی بستی تھی؟ وہاں کوئی انسان نہیں، اس وقت کوئی انسان نہیں۔ وہاں لے کر گئے، کھجور تھا، پانی تھا، لے جا کے دے دیے اور پھر وہیں چھوڑ کر واپس آئے۔ کیسی ہمت رہی جی، بیوی کو ہو بیٹے کو ہو اللہ کے لیے کہیں بھی لے جا کر پہنچانا، چاہے دین ہو وہاں لے جا کر پہنچانا چاہیے جی۔ اور وہ بیوی بھی کیسی نیک تھی کہ صاحب تیار ہو گئی، یہ نہیں کہا رہے مکے میں کوئی نہیں ہے، خالی پہاڑ ہے، پانی بھی نہیں ہے، کھانے پینے کی چیز بھی نہیں ہے، صبر کیجیے۔ پوچھی ابراہیم اللہ کا حکم ہے کیا؟ ہاں، کہاں جاؤ کوئی بات نہیں، اللہ اکبر۔ کیا کیا برکتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے جی۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے، چند دن وہ کھجور تھا، پانی تھا، کھائے پیے ختم ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے، دودھ کے لیے بہت رہتے، ماں کا دل نہیں مانتا ہے، پانی بھی نہیں ہے، کھجور بھی نہیں ہے۔ یہ تھوڑی ذرا اونچی جگہ تھی،
دوڑ کے جا کے اس میں دیکھی کوئی انسان نظر آتا ہے کیا، کہیں پانی نظر آتا ہے، نہیں، اس کو کہتے ہیں صفا کی پہاڑی، ایک چھوٹی پہاڑی، اس کے اوپر چڑھ کے دیکھی کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ پھر اس کے سامنے بھی ایک پہاڑی تھی، اس کو بولتے ہیں مروہ کی پہاڑی۔ سارے لوگ جاتے نا صحیح کرتے، حاضرہ علیہ السلام صفا سے نکل کر مروہ کو آئی، بیچ میں زور سے چلی، اس لیے کہ ذرا نیچے تھا وہ، وہاں دیکھے مروہ میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، پھر آئی، پھر گئی، پھر آئی، 60 مرتبے جی۔ آخری مرتبے مروہ میں تھی پہاڑی کے اوپر، دیکھی بیٹے کو پانی آ رہا ہے، فوراً دوڑ کر آئی، آ کے اس پانی کو روکا۔ لوگ کہتے ہیں زم زم، ٹھہر جا پانی، ٹھہر جا پانی، ایسا بولے، وہ ایک طرح سے جیسے اردو میں بولتے ہیں نا ہم لوگ یہاں، کٹا باندھ دیے، ایسا ہوا۔ ماشاءاللہ کیا ہوا جی، کتنی اللہ کی نعمت ہے۔ حج کی باتیں سب ابراہیم علیہ السلام، یہ حاضرہ علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں ساری باتیں۔ حاجی بھی آج کل ویسے ہی جاتے ہیں مینا سے اس میں صفا مروہ میں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ایسا جاتے نا 7 چکر کاٹتے ہیں جی۔ دیکھو اللہ کا گھر آباد کیے تو اللہ نے کہا ابراہیم سب کو بولو، کھڑے ہو کر، لوگوں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے گھر بنایا، سب لوگ آؤ حج کرو۔ سارے لوگ حج کو آئے جی، ماشاءاللہ۔ آج بھی قیامت تک جتنے لوگوں کو آواز پہنچی وہ سب حج کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام بار بار آتے تھے، بیٹا ذرا بڑا ہو گیا جی، ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ کہا کہ بچے سے بولے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، کیا بولتے؟ ابا جان اللہ جو بولا اس کو کیجیے نا، میں تیار ہوں، میں صبر کروں گا۔ یہ کہا ابراہیم علیہ السلام لے گئے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان 3 مرتبہ آ کر ان کو بولا بیٹے تم کو معلوم ہے کہاں لے جاتے، تم نے کاٹنے چلے، کوئی بات نہیں۔ اور ایک شیطان آیا، اور ایک جگہ 3 شیطان، اسی لیے حج کو جاتے ہیں 3 کنکری مارتے، وہاں شیطان نہیں ہے لیکن اس جگہ میں دھوکہ دیا، دھوکہ دینے کی کوشش کیا، اس لیے حاجی لوگ 3 دن کنکری مارتے ہیں۔ اتنی ساری باتیں اس کا تعلق رکھتی ہیں۔ یہ قربانی کا سبق ہم کو بتاتا ہے۔ آج تو ہم بکرا کاٹ رہے ہیں لیکن جان دینے کی بھی ضرورت پڑے گی، میری جان، میری بیٹی کی جان، میرے بیوی کی جان، میرے بیٹے کی جان، ہم تیار ہیں اپنی گردن کاٹنے کے لیے، کٹانے کے لیے ہم تیار ہیں، دین کے واسطے، دین کی حفاظت کے واسطے۔ یہ ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ اس موقع پر ہم کو یاد دلاتا ہے کہ صاحب کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ ہر ماں کو، ہر باپ کو، ہر بیٹے کو، بیٹی کو یہ سبق پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کے لیے تیار ہیں، اگرچہ کہ آج ہم بکرا کاٹتے ہیں لیکن گویا دل میں یہ ارادہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بکرا نہیں کاٹے، اللہ نے ان کو دمبا بھیجا جنت سے، اس کو انہوں نے ذبح کیا، وہی دمبا، وہی بکرا ہم لوگ آج کاٹتے ہیں۔ تو لہذا بڑے سبق ہیں، تو ہم کو ان سبق سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور ایک طرح سے اللہ سے عہد کرنا چاہیے، اللہ ہم بھی انشاءاللہ دین کی حفاظت کے لیے، دین پر چلنے کے لیے، بستی سے نکالے کوئی بات نہیں، آگ میں ڈالے کوئی بات نہیں، گھر سے نکالے کوئی بات نہیں، ہم تیار ہیں اللہ دین کی حفاظت کے واسطے اور دین پر عمل کرنے کے واسطے۔ یہ گویا ایک طرح سے عہد ہے، ایک طرح سے اقرار ہے۔ لوگوں اس وقت ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں 2 باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو وقف کا مسئلہ ہے، حکومت چاہتی ہے وقف کو ختم کرنے کے لیے کہ صاحب مسلمانوں کا وقف اب گورنمنٹ چلائے گی، حالانکہ اسلام میں ویسا نہیں ہے۔ جس کو مقرر کرتے ہیں وہ وقف کی جائیداد کی حفاظت کرتے ہیں، حساب کتاب دیتے ہیں اور کیا کیا بھلے کام ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے وہ سب کرتے ہیں، لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ کوئی بھی ہم لوگ جو ہے مقرر کریں گے متولی کو۔ کتنا بڑا ظلم ہے جی، اس کے خلاف بھی ہم کو آواز اٹھانا چاہیے۔ دوسری جو بہت اہم بات ہے اس سے بھی، کانسٹیٹیوشن،
ہمارے ملک کا جو دستور ہے یہ حکومت چاہتی ہے اس دستور کو ختم کر کے وہ منوسمرتی کا دستور لائے. نہیں جی، ہمارا دستور ختم ہو گیا، ہماری کیا حیثیت رہے گی؟ ہم بھی ویسے ہی رہیں گے جیسے بہت سارے لوگ بیچارے روڈوں میں رہتے، مزدوری کرتے، ہم کو کوئی کام نہیں ملے گا، آفس میں بیٹھنے کا کام نہیں ملے گا، کالج میں نہیں پڑھ سکتے، اسکول میں نہیں پڑھ سکتے، دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ذلیل بن کر رہنا یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کے لیے انتظام کیا ہے. 14 جون کو انشاءاللہ یہاں میٹنگ ہوگی اور 14 جون کو جمعے کے دن بھی سب کو یہ باتیں بتائی جائیں گی. لہٰذا دین کی حفاظت کے لیے ہم سب کو تیار رہنا ہے. ہمارے دین کی حفاظت کے لیے ہم سب کو تیار رہنا ہے. لوگوں، آج قربانی کا دن ہے، اس لیے قربانی کے بھی کچھ باتیں یاد کر لو. پہلی بات تو یہ ہے، نماز سے پہلے اگر کوئی قربانی کر دیے ان کی قربانی نہیں ہوتی، نماز کے بعد جا کر آپ کو قربانی کرنی ہے. یہ ایک بات یہ ہوئی. اور یہ گھر کی طرف سے ایک بکرا کافی ہے، نہیں تو ایک حصہ کافی ہے یہ گھر کی طرف سے. اور کوئی اپنی بیوی کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے 3 4 5 6 بکرا کاٹنا چاہتا ہے کاٹ سکتا ہے، لیکن ایک بکرا کاٹنا چاہیے، یہ گھر کی طرف سے یہ ہوگا. بکرے کو قبلے کی طرف لٹائیں، اس کا جو سر ہوگا ہمارے بائیں لیفٹ ہینڈ کی طرف سے اس کا سر ہوگا. یہ سب سنت ہے. چاقو پہلے سے تیز کر لینا، بکرے کے سامنے تیز نہیں کرنا. بکرا بھی دیکھتا ہے نا کہ صاحب اس کو بھی ڈر ہوگا نا. پانی پلاتے لوگ ویسا کچھ بھی نہیں ہے، پانی پلا کے اس کے بعد کاٹتے ویسا کچھ نہیں ہے. پھر اس کے بعد دعا پڑھیں گے جی، اللہم منکا ولکا، اللہ تو دیا، اللہ تیرے واسطے میں پیش کرتا ہوں اللہ. یہ پڑھیں گے، اردو میں بھی پڑھ سکتے لیکن بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھنا ضروری ہے. عربی میں پڑھنا بسم اللہ اللہ اکبر. اور کیا بولیں گے؟ اللہم عادا منی ومن علی، اللہ یہ قربانی میری طرف سے بھی میرے بیوی بچوں کی طرف سے بھی ہے. اس طرح بولتے ہیں جی. تو اس کا خیال کرنا. گوشت کا حصہ 3 تقسیم کرنا کیا، ویسا کچھ بھی نہیں ہے. 3 حصہ برابر کرو، ایک غریبوں کو دو، ایک رشتہ داروں کو دو، ایک تم کھاؤ، ویسا نہیں ہے. تم کو ضرورت ہے 10 کلو میں 8 کلو کی، ٹھیک ہے جی کھاؤ کوئی بات نہیں، اور 2 کلو دے دیے کوئی بات نہیں، رشتہ داروں کے یہاں بھیج دیے یا ایک غریبوں کو دے دیے ٹھیک ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے آدھا بکرا، پونا بکرا، سندھی کے گھر کو، ارے بیٹی ہے وہاں کیا بولیں گے، چھوٹا بکرا کاٹے پورا بھیج ڈالو. ان کے یہاں کیا ہے جی، کچھ بھی نہیں ہے، غلط ہے. غریبوں کا خیال کرو، غریبوں کا خیال کرو، سمدھی کا خیال نہیں کرتے. بیٹی کی عزت چلے جائے گی کیا، اس کا خیال نہیں کرتے جی. یہ اس کا خیال کرو. دوسری بات میرے بھائیوں، آج کل آپ جانتے ہیں کرونا پھر شروع ہو گیا ہے. گلی کی حفاظت کرو، جہاں ڈالنے کے لیے کہا گیا کچرا وہیں ڈالو، ہے نا، اس کا خیال کرو. ادھر ادھر مت پھینکو، صاف ستھری رکھو گلی. اور صاحب کرونا جو ہے پھیل رہا ہے، اس لیے اس کے واسطے ہم کو احتیاط بھی کرنا چاہیے. تو بکرا کاٹے الحمدللہ، پہلے دن کاٹے بہت اچھا ہے جی. نہیں ملا بکرا تیسرے دن کاٹو، تیسرے دن کاٹو، چوتھے دن بھی کاٹ سکتا اثر تک. قربانی 4 دن، آج کل پرسوں نرسوں، اتنے دن قربانی کر سکتے، آپ کو اجازت ہے. قربانی کرنے کے بعد ناخن بھی کاٹ سکتے، بال بھی کاٹ سکتے، لیکن قربانی سے پہلے بال بھی نہیں کاٹنا، ناخن بھی نہیں کاٹنا. اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے قربانی کے بعد ہی. ارے میں تو قربانی کا جانور لے لیا نا، گھر کو آ گیا، نماز بھی ہو گئی، کل کاٹیں گے، آج ہی جا کے بال بھی کاٹ لیے، ناخن بھی نہیں. جی جب تک آپ کی قربانی نہیں ہوتی اس وقت تک آپ بال بھی نہیں کاٹ سکتے، ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے. ان ساری باتوں کا خیال کیجئے، جب چل کر ہماری قربانی اللہ کے ہاں قربانی قبول ہوگی.
لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ خون کو نہیں چاہتا، گوشت نہیں، اللہ کو خون کی بھی ضرورت نہیں، گوشت کی بھی ضرورت نہیں، پھر کیا ضرورت ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے لیے تم تیار ہو، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے تم تیار ہو، یہ ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں ان باتوں کا خیال کرو، ہم کو چاہیے توحید پر مضبوط رہیں، شرک کے کاموں سے دور رہیں۔ شرک کے کام سے دور رہنے سے ابراہیم علیہ السلام کو کتنی پریشانیاں ہوئی، لیکن شرک نہیں کیا۔ اگر وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تمہاری بتوں کی پوجا میں بھی کرتا ہوں، چھوڑ دیتے نا ان کو، عزت دیتے۔ ہمارے نبی کے پاس بھی آ کر مکے والے بولے محمد ہمارے بتوں کو برا مت بولو، تم بادشاہ بننا چاہتے کیا مکے کے؟ ہم سب مل کر تم کو بادشاہ بناتے، اور اگر تم چاہتے ہو کسی اچھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو مکے کی، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اچھی لڑکی تم کو شادی کر کے دیتے ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو مال چاہیے، مکے کے سب سے بڑے مالدار ہم تم کو بنا دیں گے، شرط یہ ہے ہمارے بتوں کو برا مت بولو۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، میں تو تم کو توحید کی دعوت دیتا ہوں، اتنی اہم ہے توحید کی دعوت، لیکن ہمارے بہت سارے بھائی سمجھتے نہیں ہیں، کہیں درگاہ کو جاتے ہیں وہاں عبادت کرتے، وہاں پوجا کرتے، موم بتی یہ اگربتی لے جاتے، پھول ڈالتے، چادر چڑھاتے، ایسا کچھ بھی اسلام کے اندر ہے نہیں ہے، یہ سب جو شرک ہے اس سے بچو۔ شرک ہے تو تم کتنے بھی اچھے عمل کرو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بیویوں کو دیندار بنائے، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ اس ملک کے اندر جو مشکلات ہم کو ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو پریشانیوں کو دور کرے، اللہ آپ کی ہماری سب کی حفاظت ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، جو کچھ ہم نے گناہ کیا اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے، چھوٹے گناہوں بڑے گناہوں سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے معاف فرماتے، یہاں سے جانے اٹھنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لوگوں اس کا خیال کرو، آج تم نے گویا ایک عہد کیا ہے، اللہ سے وعدہ کیا ہے ہم دین پر چلیں گے، دینی زندگی گزاریں گے، اس پر قائم رہو جی، اس پر قائم رہو۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے مسئلہ کہ صاحب ذی-الحجہ کا چاند نظر آیا، قربانی دینا چاہے، بال بھی نہیں کاٹنا، ناخن بھی نہیں کٹنا، 10 دن داڑھی بنا لیتے، کتنی رہے گی جی؟ 1 پاؤ انچ آئے گی بال، بکرا کاٹے اور چھری اپنے چہرے پر بھی کاٹ لیتے، کیسے لوگ ہوں گے جی؟ بکرا کاٹے اور اس کے بعد فوراً یہ بھی کاٹ لیتے، اللہ کیا مسلمان ہے جی؟ 10 دن کے مسلمان کیا؟ 10 دن کے زندگی بھر جی لا تموتن الا وانتم مسلمون، موت تک اسلام پر قائم رہو، آج سے لے کر موت تک، آخری وقت میں بھی کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جانا۔ تو میرے بھائیوں ان باتوں کا خیال کرو، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو، اللہ کے راستے میں دو، قربانی 1 نہیں 2 نہیں جتنے چاہے کرو، لیکن غریبوں کا بھی خیال کرو، جیسا کہ میں نے کہا سمدھی کا صرف خیال مت کرو، اللہ کا خیال کرو جی۔ اللہ ہی نے ہم کو یہ دعا دی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما، اللہ دنیا میں آخرت میں ہم کو عزت نصیب فرما، ذلت کی زندگی سے نجات دے الہ العالمین۔ ہمارے خلاف جو کچھ سازشیں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان سب کو ناکام کر، اللہ تعالیٰ اسلام پر ہم کو قائم دائم رکھا، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ آج ہم نے قربانی کی کرنے والے ہیں، اس قربانی کو تو قبول فرما، اللہ زندگی بھر ایمانی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے بچوں کو دیندار بنا، ہماری بیویوں کو، ہمارے باپ کو، ماں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو دیندار بنا، دین پر عمل دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو کچھ ہم سے گناہ ہو گئے اللہ سارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، اللہ تو غفور رحیم ہے،
تو معاف کرنے والا ہے، تو غفار الذنوب ہے، گناہ کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ۔ اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت اور تندرستی نصیب فرمائے، اور جو لوگ کے پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے اللہ۔ اللہ دین پر ہم کو قائم رکھ، ہمارے نماز روزوں کو قبول فرما، اور اللہ ہمیشہ دین پر چلنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما۔ اللہ سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کی ضرورتوں کو پوری کر دے، سب بیماروں کو صحت اور تندرستی نصیب فرما۔ اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔